मेरे दोस्तों, मेरे यारों, वीडियो को ऊपर ना करो, सुन लो, हमारी बात सुन लो, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बहुत फ़ायदा होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। बहुत दीन इस्लाम की कुछ ऐसी इल्म आपको समझ में सुनने को मिलेगा, शायद आपको बदल दे, आपकी नफ़ा हो जाए। ठीक है मेरे दोस्तों। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, हमारी मुसलमान समाज में बहुत से हमारे अपने हैं, हमारे दोस्तों में है, हमारे रिश्तेदारों में है और हमारे मोहल्ले में है। दुनिया भर में बहुत से ऐसे होते हैं जो खुद को मुसलमान कहते हैं, खुद को नबी का उम्मत बताते हैं, नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं, ये बताते हैं, नबी के लिए जान दे देंगे, नबी के लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या क्या कहते हैं। ठीक है, कहो, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे यारों, नबी से मोहब्बत का निशानी क्या है? हम जो कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल से बेहद मोहब्बत करते हैं, उसका निशानी क्या है, उसका अलामत क्या है? पहले ये तो जान लेना चाहिए ना जी। दुनिया में हर मखलूक अल्लाह के रसूल को अपना नबी मानते हैं। हर मखलूक, हर चरिंदे परिंदे, हर तितलियाँ, मछलियाँ, पंछी और अल्लाह की जितनी भी बनाई हुई चीज़ें हैं, सारे ही एक अल्लाह को अपना रब मानता है और अल्लाह की रसूल को अपना नबी मानता है और खुशी से अल्लाह की हुक्म को पूरा करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं हर मखलूक। लेकिन एक इंसान ही है, बहुत लिखने पढ़ने के बाद भी, बहुत शिक्षा हासिल करने के बाद भी, बहुत इल्म हासिल करने के बाद भी बहुत गलत करते हैं, बहुत गलत काम कर जाते हैं। अब वो शैतानी में आके करते हैं, अकड़ में आके करते हैं, अहंकार में आके कर बैठते हैं। अल्लाह हम सब की खैर फरमाए, अल्लाह सब पर रहम फरमाए। जब तक सांस चल रही है, जब तक हम जिंदा है, जब तक हमारे जिस्म में जान है, तब तक हमारे पास मौका है कि हम अपने आप को बदले, हम अपने आप को सुधार ले, अपनी गलती को स्वीकार कर ले, अल्लाह के सामने तौबा कर ले, अल्लाह की हुक्म को पूरा करने वाला बन जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में। अब देखो मेरे यारों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जो दावी करने वाले दुनिया में है, हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, आपके भी आसपास होंगे, हमारे आसपास भी है। नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं। नबी से मोहब्बत कैसे एक जानवर ने किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई शख्स, एक देहाती व्यक्ति, तब जहालियत के दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में थे, उससे पहले जो जाहिल लोग होते थे, जो इस्लाम को कबूल नहीं किया था, रसूल को रसूल नहीं माना था, उनमें से कुछ एक देहाती व्यक्ति, जो उस टाइम के लोग कुछ ऐसे होते थे जो गो खाते थे। गो सांप कहते हैं ना, हमारे देश में होते हैं, हमारे देहात में, गांव में होती है, जो पानी में तैरते हैं छिपकली की तरह। वो बहुत कुछ मुर्गी का बच्चा हो या हांस का बच्चा हो, कुछ भी पकड़ के खा लेते हैं, गो सांप जो कहते हैं। तो उसको जो है वो लोग शिकार करते थे और उसको खाते भी थे उस दौर में। आज के दौर में भी शायद कहीं हो सकता है ऐसा कुछ इंसान जो खाते होंगे। खैर, तो एक आदमी जो है वो सांप को पकड़ कर ला रहा था, मारकर उसे रस्सी से बांध के ला रहा था। तो उसको पता चला, और उसी रास्ते से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहा था। तो उसको पता चला कि ये मोहम्मद है जो नबी का दावा करता है, खुद को नबी बताता है, अल्लाह का रसूल बताता है। तो उस इंसान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उसको बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा, आप ही हो जो खुद को नबी बताते हो, अल्लाह का रसूल बताते हो। वो गुस्से में आकर वो इंसान कहने लगे। तो हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से का जवाब कभी गुस्से से नहीं दिया, किसी के साथ कभी जाती नहीं की, गुस्सा नहीं दिखाई। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत के साथ फरमाया, जी हाँ, मैं ही हूँ अल्लाह का रसूल। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस गो को रस्सी से खोला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फेंक दिया
اور کہنے لگے اگر یہ گوہ گواہ دے کہ تو رسول ہے، تو اللہ کا رسول ہے، تو میں تجھے رسول مان لوں گی، ورنہ نہیں مانتا۔ تو اس انسان نے جو ہے گو کو پھینک دیا، اس طرح سے اکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ زندہ گو نہیں بولتا تو مرا ہوا گو کیسے بولے گا؟ جی، مرا ہوا انسان نہیں بولتا تو مرا ہوا گو کیسے جواب دے گا؟ تو پھینک دیا اس نبی کے سامنے، پھینک کے وہ جو ہے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کی طرف دیکھا اور آواز لگائی، اے گو اٹھ۔ تو گو جو ہے وہ حرکتیں کرنے لگے اور اٹھنے لگے۔ تو اللہ کے رسول نے اس گو سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو انہیں اللہ کا بہت سارے شان بتایا، بہت شان بیان کیا اللہ رب العالمین کا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان بیان کی اس نے، جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان بیان کی۔ اور پھر بتایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے یہ کہا گو نے کہ جو آپ رحمت للعالمین ہے، اللہ کا آخری رسول ہے، جو آپ کی مان کر چلے گی وہ کامیاب ہوگی، جو آپ کی نہیں مانے گی وہ ناکام ہوگی، وہ جہنم میں جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جو آپ کی مان کر چلے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس گو نے بیان کیا۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، اس گو نے کیا کہا؟ جو آپ کی اطاعت کرے گی، جو آپ کی مانے گی، وہ جنت میں جائے گی، وہ اللہ کی رحمت کی جنت میں جائے گی۔ تو اس سے ہمیں کیا ملا؟ اس سے ہمیں کیا سمجھنے کو ملا؟ گو نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ کو مانے گی، جو آپ کی مانے گی۔ آج ہمارے سماج میں جو ہے بہت سارے ایسے مسلمان دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ماں بہن ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کو بہت محبت کرتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں۔ اب دیکھو میرے یارو، نبی کو مانتے تھے اس دور میں، ہمارے نبی کے دور میں بہت سارے کافر، بہت سارے مشرک، بہت سارے منافق جو ہے نبی کو نبی مانتے تھے۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے غیر قوم جو ہے ہمارے آس پاس، ہندو بھائی ہے یا یہودی ہے، کرسچن ہے، بودھ ہے، جو بھی ہے، جو غیر قوم ہے، وہ بھی اللہ کو اور اللہ کی نبی کو مانتی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کی نہیں مانتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتی۔ رسول کو رسول مانتے ہیں لیکن رسول کی بات نہیں مانتی، رسول کی اطاعت نہیں کرتی ہے، اسی لیے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو میرے یارو، آج کے دور میں ہمارے مسلمان سماج میں ایسے بہت ہے، کروڑوں ہے، جو نبی کو مانتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اس طرح دعویٰ کرتے ہیں، آخرت کی دین کو مانتی ہے، لیکن اللہ کی نہیں مانتی، رسول کی نہیں مانتی، اللہ کی حکم، اللہ کی بدھان قرآن کو نہیں مانتی اور اللہ کی رسول کی اطاعت نہیں کرتی ہے، اور قیامت کے دن میں جو ہوگا اس پر اس کا یقین نہیں ہے، اور وہ اس پر اسی لیے اس سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے تو کوشش نہیں کر رہی ہے۔ اور قرآن کو تو مانتی ہے، لیکن قرآن میں کتنی پیاری پیاری باتیں لکھی ہے، کتنی پیاری پیاری باتیں لکھی ہے میرے دوستو۔ ہم تو عالم نہیں ہیں میرے یارو، لیکن تھوڑی بہت علم اللہ کا دیا ہوا ہے میرے پاس، تھوڑی بہت علم کے مطابق ہمارا ایمان بھی ہے اور اس کا سمجھنے کو ہمیں ملتا ہے، سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ، تو اس کی حساب سے ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے دوستو۔ پھر بھی ہم سے کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم اللہ سے چاہتے ہیں، مانگتے ہیں کہ اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں دین اسلام کی، قرآن کی علم عطا فرما اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری کمی کوتاہی کو دور فرما، ہماری غلطیوں کو، عیب کو، ٹوٹی کو اللہ تو دور کر دے، ہمیں اللہ تو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو تو معاف کر دے، ہم غلط ہے، ہم گنہگار ہے، ہم ظالم بھی ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم یہ مانگتے رہتے ہیں میرے دوستو، اور اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمارا موت ایمان کے ساتھ نصیب فرما۔ جی، ہماری مرتے وقت، روح نکلتے وقت اگر ہمارا جس زبان سے، دل سے مان کر اگر زبان سے ہم یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر یہ کلمہ اگر ہماری زبان سے نکل جائے دل سے، جی،
تو پھر ہم کامیاب انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس امید اللہ سے رکھتے ہیں کہ ہمیں ضرور ضرور اللہ توفیق دے گا، ایمان کے ساتھ ہماری موت نصیب فرمائے گا، یہ امید ہے ہماری رب پر، اور ہم کوشش میں لگے رہیں گے جی۔ تو میرے یارو، ایسے دعوی کرنے والا، دعویٰ کرنے والا تو ہماری مسلمان سماج میں بہت ہے، اللہ کو مانتی ہے، قرآن کو مانتی ہے جی، نبی کو مانتی ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے اللہ کی نہیں مان رہی ہے، قرآن کی نہیں مان رہی ہے، نبی کی سنت پہ زندگی نہیں گزر رہے ہیں، خام خیالی میں، منمانی میں زندگی گزر رہے ہیں جی۔ ہفتے کے دن جمعہ میں وہ مسجد میں جاتے ہیں، وہ بھی سب کے آخر میں جاتے ہیں اور سب کے پہلے دوڑ کے آتے ہیں، سب کے لاسٹ میں جاتے ہیں اور سب کے فرسٹ مسجد سے نکل کے دوڑ کے آتی ہے، جیسے دنیا کی بہت سارے قیمتی کاج کو انہوں نے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اللہ پر رحم کرنے، اللہ کا بھلا کرنے چلے گئے مسجد میں۔ نہیں میرے یارو، میرے دوستو، اس طرح اللہ کا حکم نہیں پورا کرو، اللہ کی حکم کو اللہ کی عظمت کے ساتھ اللہ کو دل میں بٹھاؤ، دل لگا کے، دل کے ساتھ جسم کو جھکا کر اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں لاؤ، اپنی زندگی سجاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اور اپنے گھر کو تربیت دو، دین کی اسلام کی تعلیم دو، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کا مدد تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کا مدد ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے پریوار کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ کے لیے ہماری بات کا کوئی برا نہ مانو، اگر ہم سے کچھ غلط بات ہوئی ہو تو اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہماری بات آپ کو اگر صحیح لگ رہا ہے، صحیح سمجھ میں آتا ہے تو آپ عمل کرو میرے یارو، اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرو، اپنی بھلائی کے لیے عمل کرو۔ اللہ حافظ، اللہم آمین، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین۔